اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مومنین کرام، اعمال شب قدر کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید جو کہ خالق کائنات کی آخری آسمانی کتاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زندہ اور جاوید ثبوت ہے، اس کے نازل ہونے کا مہینہ اور رات اتنے تو بابرکت ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ویسے تو قرآن مجید مہینوں میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو 12 مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کس رات میں نازل ہوا ہے؟ پھر ہم سورہ دخان میں پڑھتے ہیں کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے، لیلۃ مبارکہ، بڑی بابرکت رات ہے۔ لیکن وہ کون سی رات ہے؟ پھر سورہ قدر پہ ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ قرآن کے نزول نے اسے اتنا تو نورانی بنا دیا ہے، اتنا تو بابرکت بنا دیا ہے کہ یہ ایک رات ہوتے ہوئے 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر۔ اور اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ روح ملائکہ کے علاوہ کوئی مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ الگ ہیں، روح الگ ہے، عظیم مخلوق ہے یہ۔ لیکن پھر ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، کس پر نازل ہوتی ہے؟ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یقیناً جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری زندگی گزار رہے تھے تو یہ ملائکہ اور روح ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ لیکن ان کے بعد کیا؟ شب قدر ہر سال آتی ہے، تو پھر ہر سال یہ ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ملائکہ اور روح زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ مقدر کی رات ہے، اس میں سال بھر کے مقدرات معین کیے جاتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس سال اس بندے کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اس سال اس کے ساتھ کیا پیش ہونا ہے، اس کو کیا ملنا ہے، مقدر لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ شب قدر قدر اور منزلت کی رات ہے۔
جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ صاحب فضل بن جاتا ہے، اسے درجات ملتے ہیں، اس کا قدر بڑھ جاتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال یقیناً جس کو یہ سال کی رات میسر ہو جائے بڑا خوش نصیب ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مختصر طور پر اس کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2 قسم کے اعمال ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو تینوں شب قدروں میں انجام دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ شب قدر 19ویں 21ویں یا 23ویں کی رات ہے، جبکہ ہمارے اہل سنت برادران 27ویں کی رات کو شب قدر شمار کرتے ہیں۔ مشترکہ اعمال جو تینوں راتوں میں انجام دیے جانے ہیں، ان میں سے پہلا غسل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو طہارت کے ساتھ آئے، غسل کے ساتھ آئے، اپنی روح کے پاکیزگی کے لیے آ رہا ہے تو اپنے جسم کو پاک کر کے آئے تاکہ پھر اس کی روح پاک ہو سکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ غسل نماز مغربین سے پہلے انجام دیا جائے تاکہ نماز مغربین کو اسی غسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی نیت سے، جس میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، وہی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہنا ہے، میں خدا سے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو بھی مومن یہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ لے تو خداوند متعال اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ہم اس رات میں بخشش کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خدا ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے اتنا درس ضرور ہے کہ ہم بھی دوسروں کی خطاؤں کو بخش دیں۔ ہم کسی کی ایک خطا کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو بخش دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی خطاؤں کو بخش دے، آپ لوگوں کی خطاؤں کو بخش دیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا سے ناتا اور رشتہ درست ہو جائے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے رشتوں کی اصلاح کریں، رشتہ داروں میں جو ناچاکیاں ہیں وہ دور کریں، جو رنجشیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو کدورتیں ہیں، ان کو ختم کریں۔ ہم دوسروں کو بخش دیں، خدا ہمیں بخش دے گا۔ توبہ کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ بخشے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ عمل کرو گے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو ان گناہوں میں گناہوں سے مراد وہ ہیں جو خدا کی نسبت سے ہیں، یعنی حقوق اللہ میں، وگرنہ حقوق الناس تب تک بخشے نہیں جاتے جب تک وہ شخص نہ بخشے جس کا حق ہے۔ اگر میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے، اگر میں نے کسی انسان کو تکلیف دی ہے، اگر اس کا حق میرے ذمے ہے تو وہ خدا نہیں بخشے گا جب تک وہ انسان نہ بخشے۔ لہٰذا شب قدر کی عبادات سے پہلے ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے کسی انسان کا حق نہ ہو، ہم انسانوں کے حق ادا کر کے پھر آئیں، اس رات میں حقوق اللہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن بخشش کی نسبت جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ استغفار ہے کیا، فرمایا یہ استغفار 6 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان مختلف چیزوں میں ایک گناہوں پر پشیمانی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کا پختہ عزم اور ارادہ ہے، واجبات کو ادا کرنا، محرمات کو ترک کرنا، کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرنا، اور اپنے جسم کو عبادت کا مزہ چکھوانا جس طرح یہ جسم گناہوں کا عادی ہو چکا ہے۔
یہ استغفار تب ہوتا ہے جا کے، صرف لفظ پڑھ دینے سے ہم بخشش کی توقع نہ کریں، یہ کام کریں تو پھر یقیناً ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اعمال شب قدر میں قرآن مجید کو کھول کر ایک دعا پڑھنی ہے، جس میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، خدایا تیری نازل شدہ کتاب کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وما فیہ، جو کچھ قرآن میں ہے ان کے صدقے سوال کرتا ہوں، وفیہ اسمک الاکبر، اس میں اسم اکبر ہے، واسماؤک الحسنی، تیرے خوبصورت خوبصورت نام ہے، وما یخاف و یرجا، اس میں خوشخبری اور ڈرانے والی باتیں ہیں۔ سوال کیا کرتا ہوں، ان تجعلنی من اتقائک من النار، مجھے جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار کر، جہنم کی آگ سے مجھے آزاد کر دے۔ ایک دعا ہے جو قرآن مجید کو سر پر رکھ کر پڑھنی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم بحق ھذا القرآن، خدایا تجھے صدقہ ہے اس قرآن کا، ومن ارسلت وبحق من ارسلتہ بہ، اور اس کا صدقہ جس پر تو نے قرآن کو نازل کیا ہے، وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ، اس مومن کا صدقہ، ہر اس مومن کا صدقہ جس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ قرآن میں اس کی تعریف کی جا سکے، ان کے صدقے مجھے بخش دے۔ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ، جو تیرا حق ہے ان پر، اور تجھ سے بڑھ کر تیرے حق کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ اذکار پڑھنے ہیں، بِكَ یا اللہ، بمحمد، بعلی، بفاطمہ، بالحسن، بالحسین، ائمہ علیہ السلام کے واسطوں سے دعا کرنی ہے۔ خداوند متعال یقیناً دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ اعمال شب قدر میں سے ایک اہم عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو کربلا میں جا کے امام علیہ السلام کی زیارت کرے۔ جو امام حسین کی شب قدر میں زیارت کرے گا، روایت ہے کہ خداوند متعال کے 7ویں عرش پر ایک منادی ندا دیتا ہے کہ جو آج کی رات امام حسین کی زیارت کرے گا خدا اسے بخش دے گا۔ ایک عمل 100 رکعت نماز ہے، اگر کسی کو توفیق ہو تو 100 رکعت نماز پڑھے، اور اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنی 6 دنوں کی قضا نمازیں پڑھیں تاکہ اس کی قضا نماز بھی ادا ہو جائے اور ان 100 رکعتوں کا اسے ثواب بھی ملے۔ شب قدر کے اعمال میں سے ایک اہم عمل دعائے جوشن کبیر کی تلاوت ہے کہ یہ 100 بند ہیں، ہر بند میں خداوند متعال کے اسماء میں سے، صفات میں سے 10 اسم یا 10 صفات ہیں۔ مجموعی طور پر 1000 اسم اور صفات اس عظیم الشان دعا میں منقول ہیں۔ ہر بند کے بعد ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس رات میں اپنی بخشش کے لیے، مومنین کی بخشش کے لیے، والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ اپنے لیے عافیت اور صحت اور تندرستی کی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر لکھی جائے، تو یقیناً تقدیر کو بنانے میں انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے 1 سال کی تقدیر لکھی جانی ہے، ہم خود بھی پروگرام بنائیں کہ ہم نے اس سال میں کیا کرنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں، اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو آباد کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں شب قدر کو درک کرنے اور اس رات کی فیوزات اور برکات سے کما حق فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔